اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ اور ذمہ دار کی بھینسوں کا ایک ایمان فروز قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، شیخ المشائخ، سلطان السالکین، رئیس العاشقین، شیخ العارفین، شاہ اہل تصوف، بری از آفت تکلف، ولی کامل حضرت شاہ عبد اللطیف قادری المعروف حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سرزمین پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ سن 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا شمار اپنے دور کے نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی غلام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور انہی کے زیر نگرانی قرآن پاک پر ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کی شروع ہی سے یہی خواہش رہی تھی ان کا بیٹا بڑا ہو کر دین اسلام کا نام روشن کرے، اس لیے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی اور اس دور کے تمام بڑے بڑے علماء دین اور اولیاء اعظام کی صحبتوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فیض یاب کیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ضلع ہزارہ کے گاؤں راہی سیدہ کے سادات گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹی سے نوازا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس سانے کے کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ بھی وصال فرما گئیں اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ بیوی اور بیٹی کی وفات کے بعد حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ تارک دنیا ہو گئے اور پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت جمال اللہ حیات المعروف بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کے دست حق پرست پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق، نیک عادات اور خصائل، سیرت و کردار میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے، عاجزی و انکساری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں شامل نہ تھی۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے، یہی وجہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی مرتبہ ملتا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ ملنے کی خواہش ضرور رکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے 1171 ہجری میں 91 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت کے مطابق نور پور شاہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے اور آج بھی ہزاروں لوگ مزار پاک پر حاضر ہو کر عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ عبد اللطیف المعروف حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ موضع کنگڑ میں قیام پذیر رہے، پھر جب اس جگہ سے کہیں اور جانے کے لیے طبیعت مچلنے لگتی اور اس جگہ سے اکتا جاتے تو پھر کہیں اور چلے جاتے، اسی لیے آپ یہاں سے پھر موضع للہ بھوتوں میں تشریف لے گئے اور اس گاؤں کے قریب واقع نیلا ندی کے کنارے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 12 برس ندی کے پانی میں کھڑے ہو کر چلہ کشی کی،
زیادہ تر روزے سے رہا کرتے تھے۔ اس چلہ کشی کی بدولت آپ انتہائی نحیف اور لاغر ہو گئے تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ جب حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے نیلا ندی میں چلہ کے مراحل تکمیل ہوئے، اس وقت آپ کے مرشد حضرت جمال اللہ بالا پیر حسن ابدال میں مقیم تھے اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ انہیں کشف ہوا کہ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کو پانی سے باہر لائیں۔ چنانچہ آپ کے مرشد کامل فوری طور پر نیلا ندی پہنچے اور آپ کو چلہ سے باہر آنے کا حکم دیا۔ آپ کمزوری اور نکاہت کے باعث چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اس لیے آپ کو ایک مرید نے پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خوب خدمت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں۔ وہ ہر روز ایک بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ آپ کو پلاتا وہ قدرت الہی سے اسی رات بیمار ہو کر مر جاتی۔ مرید بھی اپنے عقیدے کا پختہ تھا، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر اپنے مرشد کے سامنے کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر جب اس کی آخری بھینس بھی مر گئی تو وہ پریشان ہوا کہ اب اپنے مرشد کے لیے اگلے دن دودھ کا انتظام کیسے کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں اور بستی کے دوسرے لوگوں سے دودھ لینے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی بھینس کے مر جانے کے خدشہ کے پیش نظر دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن جب حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ نہ ملا تو آپ نے اس بارے میں اپنے مرید سے پوچھا تو اس نے اپنی بھینسوں کے مرنے کی تمام رودات بیان کر دی اور کہا کہ تمام بھینسیں مر گئی ہیں، صرف ایک بھینسا رہ گیا ہے، اس لیے دودھ کا بندوبست کیسے ہو؟ یہ سن کر آپ زیر لب مسکرائے اور فرمایا، جاؤ دیکھو وہ بھینس ہے، بھینسا نہیں ہے، اس کا دودھ دو کر لے آؤ۔ مرید جب گھر کے باہر موجود بھینسوں کے بارے میں گیا تو دیکھا کہ بھینسے کی بجائے ایک بھینس کھڑی ہے۔ چنانچہ اس نے دودھ دو کر حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کو پلایا تو وہ بھینسا بھی قدرت الہی سے اسی رات مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال کی اطلاع دی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جس ندی میں ہم نے چلہ کشی کی تھی اس کے کنارے پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام ایک ایک کر کے پکارتے جاؤ، مگر خبردار پلٹ کر نہ دیکھنا۔ مرید نے آپ کے حکم کے مطابق ندی کے کنارے جا کر اسی طرح ہی کیا، بھینسوں کے نام پکارنا شروع کیا۔ وہ جس بھی بھینس کا نام پکارتا وہ ندی سے نکل کر اس کے پاس آ جاتی۔ اس طرح اس کی تمام بھینسیں اس کے پاس آ موجود ہوئیں۔ آخر میں اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا۔ بھینسا بھی باہر نکل ہی رہا تھا کہ مرید نے اچانک پلٹ کر دیکھا، جیسے ہی اس کی نظر بھینسے پر پڑی وہ بھینسا پتھر کا بن گیا۔ اپنی اس غلطی پر مرید بہت پریشان ہوا، اس کے ساتھ ہی اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی تمام بھینسیں زندہ سلامت پھر سے اس کے پاس آ گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر ہوا بھینسا آج بھی اس کی باقیات اس کے گرد و نواح میں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔